ہے بے ایمانوں سے نہیں ہے. ارے توجہ کرنا, توجہ. اللہ کا خطاب ہی ایمان والوں سے ہے. اور معلوم ہے آپ کو قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں اس میں 86 صورتیں مکی ہیں, 28 صورتیں مدنی ہیں. یعنی 86 وہ سورے ہیں جو اللہ نے مکے میں اتارے, 28 وہ سورے ہیں جو اللہ نے مدینے میں نازل کیے. اب چاند اور سورج کا چشمہ لگا کر بھی دیکھ لو تو وہ 86 سورے جو اللہ نے مکے میں اتارے ان میں سے اللہ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, مگر جو 28 مدنی سورے ہیں جو اللہ نے مدینے میں نازل کیے ان میں جگہ جگہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو. یعنی کہ اللہ قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو مکے میں اسلام تھا, مدینے میں ایمان تھا. مکے میں اسلام تھا, مدینے میں ایمان تھا. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو کیا کرو, اتقوا اللہ, اللہ پر یقین رکھو, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میرا سوال یہ ہے مسلمانوں کہ اس آیت کو اترے ہوئے 1400 برس ہو گئے. اللہ نے 1400 برس پہلے تم سے کہا تھا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو 1400 برس ہو گئے اس آیت کو نازل ہوئے. اب میرا سوال ہے تمام علماء اسلام سے, مفکرین اسلام سے, مبلغین اسلام سے کہ سارے مسلمان مجھے مل کر بتائے کہ اللہ نے 1400 برس پہلے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو کیا 1400 برس کے بعد سارے مسلمان سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ اللہ جانے خاص کو کہا ہے کیا سارے مسلمان سچوں کے ساتھ ہو گئے یا نہیں مولانا؟ سارے مسلمان سچوں کے ساتھ نہیں ہوئے. دلیل کیا ہے کہ اگر سب سچوں کے ساتھ ہو گئے ہوتے تو مسلمان 73 فرقوں میں نہ بٹا. مسلمان اتنے فرقوں میں تقسیم نہ ہوتا. آج اسلام 73 فرقوں میں بٹ گیا, مسلمان 73 فرقوں میں بٹ گئے. اور المیہ کیا ہے پتا ہے, جس کے پاس جاؤ اسی کا مولوی جنت کی ٹوکری لیے بیٹھا ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے. اور میرے نبی نے 1400 برس پہلے ہی کہہ دیا تھا ستفترق امتی, دیکھو میرے بھائی میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی. 73 فرقوں میں امت بٹ گئی. میرے نبی نے فرمایا فرقتن کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں جائیں گے. توجہ کرنا, اللہ کے رسول کہہ رہے فرقتن کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ, سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا. تو میرا نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے مولانا وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ میں نے کہا میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائیں گے, مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے. اب جوانوں نے پوچھا مولانا وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے؟ میں نے کہا کہ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی. سب مل کر یہ تو معاملہ صاف ہے نا مسلمانوں کہ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کیا سب سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ کہا نہیں مولانا, سب سچوں کے ساتھ نہیں ہوئے. اگر ہو گئے ہوتے تو آج عالم اسلام فرقوں میں نہ تبدیل ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ میرا جوان مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا سچے کون ہیں؟ توجہ, سچے کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اگر یہ پہچاننا ہے کہ سچے کون ہیں تو پہلے یہ پہچان لو کہ جھوٹے کون ہیں. ارے اگر یہ پہچاننا ہے, جاننا ہے کہ سچے کون ہیں تو پہلے تو یہ جان لو کہ جھوٹے کون ہیں. تو کیا کوئی ایسا
ایسا تاریخ اسلام میں محاذ ہے، کوئی ایسا مقام ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی ایسا میدان ہے کہ جہاں سارے جھوٹے آ کر ایک ساتھ جمع ہو گئے ہو، تو اب جو ان جھوٹوں کے مقابلے پہ نکلا ہوگا وہی سچا ہوگا. ارے توجہ کرنا، وہی سچا ہوگا. کہا مولانا ایک واقعہ گزرا ہے جسے واقعہ مباہلہ کہتے ہیں، ایک میدان گزرا ہے جسے میدان مباہلہ کہتے ہیں. بھائی ہوا کیا؟ توجہ، آخری آدمی تک کیا ہوا؟ کہا نجران کے عیسائی پادری، نجران عرب میں ایک جگہ ہے، توجہ، جس طرح ہندوستان میں یہ جگہ ہے خاص پور، عرب میں ایک مقام ہے نجران، وہاں عیسائی رہتے تھے. تو عیسائیوں کے پادری آئے میرے نبی کے پاس اور آ کر میرے نبی سے سوال کیا. پتا ہے نا مسلمانوں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ عبداللہ ہے. توجہ، عیسائیت کا عقیدہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اسلام کا عقیدہ عیسیٰ اللہ کے آپ، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی. اب یہ لوگ آئے میرے نبی کے پاس سوال لے کر اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. آپ کس بنیاد پر یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں عبداللہ ہے؟ توجہ، میری طرف دیکھنا جوانوں، میرے نبی نے پہلے جواب نہیں دیا، میرے نبی نے پہلے آنسر نہیں دیا، میرے نبی نے کاؤنٹر سوال کیا. نہیں پہنچا میرا بیٹا. جوانوں، تم سے آج منافقین، منحوس ملا مولوی یہ سوال کرتے ہیں نا، تازیداری کہاں سے آئی، تازیداری کہاں سے آئی، جلوس کہاں سے آیا، فرش اعضا کہاں سے آیا، ماتم کہاں سے آیا، تو تم فوراً جواب دینے پہ آمادہ ہو جاتے ہو. فن مناظرہ کا ایک قاعدہ یاد رکھنا، جب دشمن سوال کرے تو پہلے جواب نہ دینا، پہلے اس کے